اب اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے. یہ شیخی، خورے اور متکبر کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو. اچھا، بڑی حیران کن بات ہے، کنجوس وہ خود ہیں، لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو؟ اس لیے لوگوں کو اگر یہ کہیں گے نا تو تبھی اپنا مال بھی بچا کے رکھ سکتے ہیں. اگر وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ جناب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو لوگ کہیں گے تو بھی تو اتنا کچھ جوڑے ہے، تو لا نظر اللہ دی راہ خرچ کر. سمجھ رہی بات کی؟ تو اس کا آخری حل کیا ہے کہ چپ کر کے نا خود بھی کنجوسی کرو اور کوئی باقیوں کو پہلے ہی پریمپٹیولی کہنا شروع کر دو، دیکھو جی بالکل ہی نہ بندہ خرچ کر دے، کچھ جوڑ کے بھی رکھو. تو پھر جس کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو یہ تو نہیں کہے گا کہ سر اللہ کی راہ میں لگائیں. سمجھ رہی بات کی؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل خود بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو. لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیں کہ مرنے سے پہلے مدرسے کو سارا کچھ لکھ کے دے کے چلے جائیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. لیکن کم از کم اب یہ ارب پتی لوگ ہیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں زکوٰۃ دو، وہ کہتے ہیں جی ہم بغیر حساب کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کاروبار سارا حساب کتاب سے ہو رہا ہے، زکوٰۃ بغیر حساب کتاب کے. وہ کہتے ہیں جی اللہ سے کیا حساب کرنا. وہ بیسیکلی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حساب کریں گے تو ان کی زکوٰۃ زیادہ نکلے گی، بغیر حساب کتاب کے تو مہینے میں 11ویں کرا دی بس ختم. حساب کریں گے تو پتہ چلے گا بھئی 1 لاکھ پہ 2,500 نکالنا تو آسان ہے، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ نکالنا تھوڑا سا مشکل ہے، اور 1 ارب پہ 2.5 کروڑ نکالنا ہر سال، ہاں ہوں سمجھ لگی ہے. اور جن کے اربوں کے بزنس ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے پھر وہ حساب کرتے ہی نہیں. حساب کے بغیر کوئی نہیں. اللہ نے ہر چیز حساب کے ساتھ رکھی ہے. نمازیں بھی 5 ہیں اور ان کی رکھتے بھی فکس ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ توفیق دے فجر دے پڑھ لو، نہ 2 ہی پڑھنے ہیں. 3 پڑھے تب بھی مردود، 1 پڑھا تب بھی مردود. زور کے 4 ہیں، 4 کو 8 پڑھے تب بھی مردود، 4 کو 2 کیا تب بھی مردود. اللہ ہے کہ وہ سفر میں ہے تو وہ اللہ نے اجازت دی ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ نے اپنے فضل سے. چھپاتے کیا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں میں تو پلے کچھ ہے ہی نہیں جی. ظاہر کنجوسی کرنے کے لیے یہی کہنا پڑے گا نا جی، میں تو اپنی 2 وقت کی روٹی مشکل پوری ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں گے اتنا بزنس ہوتا ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ناپسندیدہ ہے. شیخی بگاڑنا بھی ناپسندیدہ ہے اور ناشکری بھی ناپسندیدہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو کتاب اللباس میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے نعمتوں سے نوازتا ہے تو اس چیز کو وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اثر اس بندے پہ دکھائی دے. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا جس کے بال بکھرے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی کہ بال سیدھے کر لیتا. اور ایک اور شخص آیا جس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملی کپڑے اپنے درست کر لیتا. تو بالکل یہ گند ملانگ بھی رہنا، ملانگ، یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. ہاں سادگی پسندیدہ ہے. وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس چھوڑ کے سادہ لباس اختیار کیا، اللہ تعالیٰ پبلکلی جنت کا حلہ اسے قیامت والے دن پہنائے گا. سادگی کی بہت ہے اہمیت. اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت والے دن اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. شہرت کا لباس کیا ہے کہ میں ڈومیننٹ نظر آؤں. آپ ذرا یہ علماء کو آپ نے دیکھا ہے وہ جو اوپر گونے پہنی ہوتی ہیں اور اوپر جو گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یعنی باقاعدہ ڈومیننٹ ہونے کے لیے. ابھی ہماری یہ جو ایک پگڑیوں والی جماعت ہے اس میں تو ساروں نے پگڑی پہنی ہوتی ہیں، تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے ڈومیننٹ ہونے کے لیے یہاں پھول لگانا شروع کر دیا، اور وہ پھول صرف انہوں نے لگایا ہوتا ہے اور کسی نے نہیں. مطلب کوئی وزنی ہے جو صرف وہی اٹھا سکتے ہیں. نہیں پتہ چل جائے کہ یہ دی بیسٹ امنگ دا بیسٹ ہے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جس سے وہ نظر آئے، تو ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں.
سادگی کے اندر ہی فائدہ ہے. میں بھی یہ جو آپ پگڑی اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف درس کی ریکارڈنگ کے لیے ہوتا ہے، باقی تو میری بھی عام انسانوں والی زندگی ہے. درس کی ریکارڈنگ کے لیے اس لیے کہ یہ درس کو ریکارڈ کروانے کا سرٹیفکیٹ ہے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جس کی پگڑی نہ ہو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی تو بات ہی نہیں سن رہی، اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ہر وہ سنت اڈاپٹ کریں گے جس کی وجہ سے لوگ ہماری بات سن لیں. اس کو اڈاپٹ تو سنت کی نیت سے کریں گے، لیکن اسٹریٹجی بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کبھی ٹوپی میں درس ریکارڈ کروا دیں. نہیں، یہ بہانہ انٹر ہی نہ ہونے پائے. اب ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی اچھی باتیں کرتے، لوگ کہتے جی ٹائی پائی ہوئی ہے نا، بس وہ ان کی باتوں کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. غامدی صاحب کی کوئی اچھی بات آ جائے وہ کہتے ہیں جی اس نے تو اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کیا ہوا. پروفیسر احمد فی اختر صاحب کو کہتے ہیں جی ان کی داڑھی نہیں ہے. چونکہ یہ ذہن ہی ہے. اب میرے بارے میں یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ داڑھی نہیں ہے، پوری نہیں ہے، پگڑی نہیں ہے، کرتا شلوار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اور بہانے گھڑ لیتے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ جتنے بہانے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اتنے تو کریں. باقی پوری تو صرف اللہ کی ذات ہے، مخلوق تو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اچھا یہ جب آتا ہے نا والکافرین، لوگ بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں. اچھا ہے کافروں کے بارے سے سانو تو نہیں کیا جا رہا. اب کیا کریں جی ہم؟ پنجابی میں تو تراویح سے وی تراویاں بن جاندیاں نے. ان جاہلوں کا کیا کریں؟ تو قرآن میں اور عربی لنگوسٹک میں کفر کا صرف مطلب یہ نہیں ہوتا جو نان مسلم ہم لیتے ہیں. کفر کہتے ہیں انکار کو، کفر کہتے ہیں ناشکری کو. جو غیر مسلم ہے اس کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو اللہ کے فضل سے، بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت کافر ہے. عقیدے میں ہم مسلمان مانتے ہیں، عملاً کافر ہے کیونکہ نماز چھوڑ رہے ہیں. لیکن ان کو ہم کافر نہیں کہتے. کیوں؟ عقیدے میں مسلمان ہیں، ان کے کلمے کا احترام کرتے ہیں. جس طرح صحابہ نے خوارج کے کلمے کا احترام کیا، حالانکہ خوارج صحابہ کو اعلانیہ کافر کہتے تھے. یہ ہم نے صحابہ کا فہم لیا ہے کہ اگر کسی میں کوئی کفر کی بات بھی پائی جائے اور وہ آپ کا اہل قبلہ اور اہل کلمہ ہے، آپ اس کی تکفیر نہیں کریں گے ورنہ دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بڑا یہ خارجیوں کی اپروچ ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ کئی جماعتیں ہیں جو خوارج والا کام کر رہی ہیں، دوسروں کی تکفیر کرتی ہیں. اس ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال عربی میں کفر کہتے ہیں ناشکری کو، انکار کو. اچھا غیر مسلم بھی ناشکرا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی قدر نہیں کی، تو ناشکرا ہے. جس اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، وہ ناشکرا ہے. تو اگر ایک کافر اللہ کی عبادت نہ کر کے ناشکرا ہے تو مسلمان عبادت نہ کر کے شکر گزار ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ بڑا مجرم ہے. جو بندہ ریگستان میں پیاسا مر جائے اس پہ کم ترس آئے گا آپ کو، لیکن جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے اس پہ زیادہ ترس آئے گا کہ ظالم تجھے پتہ ہی نہیں دریا تیرے سامنے سے گزر رہا تھا، تیرے گھر میں قرآن موجود تھا اور تو شرک پہ مر گیا. چلو جس تک قرآن کی دعوت نہیں پہنچی اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد، تو کیوں بدبختی میں مر گیا؟ تو یہ بھی کفر ہے. کفر کہتے ہیں ناشکری کو. لہذا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی یہ ذکر ہے نا کفر کا، تو یہ آپ نے اس کا ترجمے سے فوراً جو ہے وہ ٹرمپ یا مودی کو ذہن میں نہیں لے آنا. اس میں حافظہ اللہ، آیت اللہ، مدہ ذلہ، دامت برکاتہم عالیہ بھی آ رہے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن. ظاہر ہے جی ایک بندہ کہتا ہے جی میں عالم دین ہوں اور آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے جی جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ، میں نہیں مانتا تمہاری بات. آپ کے بخاری میں یہ لکھا ہے، آپ کے نہیں مان. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنایا، ہمارے ایک بھائی انہوں نے حنفیوں کی مسجد میں ایک نماز پڑھی، دیوبندی یا بریلوی کسی ایک مکتب فکر کی مسجد تھی، اور وہ جو امام صاحب تھے نا انہوں نے اپنے ساتھ وہ ایک ڈیسک رکھا ہوا تھا، جس وہ ڈیسک رکھے ہوتے ہیں نا عموماً، جس کے نیچے چھوٹا سا تالا بھی لگا ہوتا ہے.
اور اس پہ وہ رکھ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس ڈیسک کے اوپر انہوں نے مسلم شریف رکھی ہوئی تھی. اچھا مقتدی تو کتنے روب کھا رہے ہوں گے کہ صحیح مسلم پڑھی ہوئی ہے. تو وہ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے نا تو انہوں نے امام صاحب سے کہا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ ابھی بھی آپ نے جو ہمیں نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا ہے کہ جو کتاب اس نے ادب کے ساتھ سامنے رکھی ہوئی ہے اس کتاب کے پاس کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھی ہے جو اس طریقے سے ہٹ کے ہے جو اس کتاب کے اندر ہے. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ بیٹا بتائیں مجھے کہاں میں نے غلطی کی ہے. اور ایڈے ہی سادے ہو تسی, وہ سر وہ فزکس اور میتھ دا پروفیسر ہوندا ہے جیڑا کہندا بیٹا دسو غلطی کتنے ہوئی ہے میں ہنے توبہ کرنا, اور تانوں اینڈ تے بولے گا تھینک یو, اے بولے گا پھینک دیو. پھر کہندا عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے اس سے کہا نا کہ یہ جو مسلم شریف رکھی ہے تم نے ابھی جو نماز پڑھائی ہے وہ یہ ڈیسک والی کتاب جو تمہاری اپنی کتاب ہے اس میں نہیں لکھا. اس کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کھولتے 10 منو, یہی ہونا چاہیے تھا نا. وہ کہتا ہے اس نے جواب نہیں دیا, وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنے نیچے سے یوں مسلح کھینچا اور کہا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, ہر ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. چلیں تمیز اس کو نہیں ہے, آپ کو جواب دینے کی تمیز ہے. یہاں کئی لوگ آتے ہیں بڑے روڈ انداز میں سوال کرتے ہیں, تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں ان کے اس روڈ انداز میں سوال کا جواب نہ دوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو تھوڑا گائیڈ کروں کہ یار اس کو یوں نہیں یوں یہ چیز ہے, لیکن جواب ضرور دوں گا کیونکہ اس سے میری آخرت جڑی ہوئی ہے. اگر مجھے ایک بندہ آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے ڈیسک پہ جو کتابیں ہیں آپ نے جو بات کی فلاں تو اس کے خلاف ہے, تو مجھے تو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے الٹ لکھا ہوا ہے. ان کو بھی پتا ہے, ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے لکھا یہی ہوا ہے, بس بیان نہ کریا کرے. تھوڑا بزرگاں تے ہاتھ کھولا رکھو. بزرگ تے آن کے پائی گھیڑے, سیدھی جی گل ہے. جب توحید بیان ہوگی تو بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آٹا گننا ہلنا تے پوے گا. ہاں یہ آٹومیٹک, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور یہ نیچرل ہے یہ چیز. اب دیکھیں اللہ نے توحید بیان کی ہے نا, تو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کلیم کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں ان سب کو موت دے دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو مجھے بتائیں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ عقیدہ بد عقیدگی تو عیسائیوں کی تھی, لیکن اللہ نے کہا بات میں کھول کے بیان کروں گا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے سکتا ہوں تو وہ رب نہیں ہے, رب میں ہی ہوں. تو رب کو اپنی توحید بیان کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کا حوالہ بھی دینا پڑا, جو شاید آپ کی نظر میں گستاخی ہو. اور یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا, قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی, نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دے تو تم کس اکڑ میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہیں کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ کہ اگر ہم نافرمانی کریں تو ہمیں تو خود ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے سورۃ الانعام میں, سورہ الزمر میں اور سورہ یونس میں. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی, اور یہ سمجھانے کے لیے بالفرض, تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. آپ یہ بیان کر کے دیکھیں, یہ آپ کسی مفتی کسی عالم کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو مولوی تقریر کر رہا ہے نا اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی نا تو اس کو بھی عذاب ہوگا. یہ کوئی بات نہیں اپنے بارے میں کرنے دے گا. اتنے مقدم, وہ کہتے ہیں ایک اس طرح کر سکتے ہیں تے پہنچے انہاں تے لے کے جانا ہے نال سانو, تو نال لے کے جا رہے ہوں گے تو میں بھی پیچھے ہی تکا مار رہا ہوں گا, جنت ہی نہیں لے کے جا رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے.